السلام علیکم۔ آج کی یہ خاص ویڈیو میرے بہت سے ویورز کی فرمائش پہ بنائی گئی ہے۔ آج سب سے متبانہ گزارش ہے کہ آپ ان سب کے لیے دعا کر دیں، اور جب آپ تہجد کی نماز پڑھیں تب بھی انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ان کے نام ہیں محمد عمان، علیشہ شاہ، زہرا، النور۔ النور نے ابھی اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اسما عارف، صبا احسن، محمد انعام، شازیہ، جھویریہ کاشف، شمشاد، شہانہ پروین، موسیٰ، ثنا، عائشہ اقبال، سونیا خان، رابعہ، صبا، اسما عامر، سلمیٰ، محمد طارق، صالح عرفان، عارف، مہوش عامر، ردا سہیل، زینب بی بی، محمد اقبال۔ آج سب سے متبانہ گزارش ہے کہ ان سب کے لیے لازمی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک کی دعا کے صدقے سے سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے، تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر کن کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جس طرح اللہ آسمان پہ تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلے کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کی محبت ناممکن رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو خوش کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ تو اگر تمہارا دل ایک مرتبہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور صحیح، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ دعا معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو، مانگو اللہ سے، بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ تم نہیں جانتے تمہاری کس دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور فوراً تمہارا مقدر بدل جائے۔ مشکلات میں بہترین مددگار تم صرف اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ کو بتا کر ساری الجھنیں اپنے دل کو سکون میں پاؤ گے۔ وہ جو بستا ہے دلوں میں تو جان لو، اور اس کو بتانے کے بعد تم اپنے ہر زخم کو مرہم ہوتا پاؤ گے۔ کس سے چھپا رہے ہو غم اپنا، ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، بے شک تم اسے بہت رحیم پاؤ گے۔ یقین کرو وہ اللہ تو تمہیں بہترین راہ دکھائے گا۔ رجوع کر کے اللہ سے اپنے ہر سفر میں تم اسے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن دل انہیں ماننے پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر راضی ہو جائے تب بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہی گمان رہتا ہے، شاید اب یہ کام ہو جائے۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت کے کتنے قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ بھی پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک چپکتے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو تم بار بار ہر کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا وویلا کر رہے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہارا صبر زیادہ ہے یا صبر ایوب علیہ السلام؟ تم جو اس آزمائش کی گھڑی میں دنوں اور سالوں کا حساب رکھے ہوئے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہاری آزمائش زیادہ طویل ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی؟
جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کاٹی، تم کہتے ہو تم نے یہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان گنت قربانیاں دیں، تو کیا تمہاری ایک بھی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نیم البدل ہے؟ سکون کا مطلب میرے لیے اللہ کی محبت کا احساس ہے۔ سکون وہ ہے جب محسوس ہو کہ اللہ صرف میرا ہے، وہ مجھے ایسے سنبھال لے گا اور پھر وہ ایسے نوازے گا جیسے کبھی کسی نے نہ سنا، نہ سنبھالا اور نہ نوازا۔ مجھے وہ چھوٹے بچے کی طرح سنبھالتا ہے جسے صحیح طرح سے نہ چلنا آتا تھا، نہ بولنا آتا، نہ وہ مجھے گرنے دیتا ہے اور نہ ہی وہ مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ اگر یہ دنیا گرا بھی دے تو تھام لیتا ہے، اور اگر کچھ بول نہ پاؤں تو میری خاموشی سمجھنے کے لیے وہ کافی ہے۔ دل منع کر بھی رہا ہو تو وہ اپنے پاس بلاتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے، وہ کبھی خود سے دور نہیں جانے دیتا، اور مجھے اللہ کی اس محبت سے محبت ہے، اور اس کی محبت کا یہ احساس ہی میرے لیے اطمینان بخش ہے۔ تہجد کی دعا ہماری ہر ناممکن خواہش ممکن بنا سکتی ہے، ہر تکلیف سے ہمیں شفا دلا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے التجا کر کے اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب ایک ہی دعا صبح پہ بار بار آتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ رات کی تنہائی میں، رات کے تیسرے پہر تہجد کی نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے لیے منائیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی دہلیز پہ بار بار آتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز وہ بار بار سن سکے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہے آپ کی آواز، اللہ تعالیٰ کو بھا گئی ہے آپ کی آواز، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دعا بار بار آپ کی زبان پہ آ رہی ہے۔ تو اگر دیر ہو رہی ہے ملنے میں تو گھبرائیے مت، آج نہیں تو کل ضرور اور ضرور وہ دعا، وہ چیز آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ تو برائے کرم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، بار بار اس کے آگے التجا کرتے رہیں، بار بار اس کو مناتے رہیں اور اپنی آواز اسے بار بار سناتے رہیں۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی میں کیا ہوں، میرا وجود کیا ہے، میں بس اتنا جانتی ہوں مجھے آپ نے بنایا ہے، اور آپ کا فیصلہ میرے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ، جو آپ کی رضا وہی میری رضا، میں نہیں جانتی اس وقت کہاں ہوں، آگے مجھے کہاں جانا ہے، میں نہیں جانتی میری منزل کہاں ہے، بس اتنا جانتی ہوں یہاں تک بھی آپ لے کر آئے مجھے، اور آگے کا راستہ بھی آپ ہی دکھائیں گے، اور بے شک ہوتا وہی ہے یا رب جو آپ چاہتے ہیں، تو یقیناً منزل بھی بہترین سوچ رکھی ہے آپ نے۔ مجھے یقین ہے میرے اللہ، جس طرح آپ نے مجھے ہمیشہ سنبھالا، ہمیشہ گرنے سے پہلے اٹھایا، آج بھی آپ اس کمزور بندی کو تھام لیں گے اور آگے بھی اسے سنبھال لیں گے۔ میرے اللہ، مجھے دنیا کی کوئی شے نہیں چاہیے، اب کسی چیز کی کوئی تمنا نہیں، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ یا اللہ، مجھے بس آپ کی محبت چاہیے، مجھے میرے اللہ بس مجھے کمزور مت پڑنے دیجیے گا، بس جو آپ کی رضا وہی میری رضا۔ اب دل کسی چیز کی ضد نہیں کرے گا، بس دعا مانگ کر بے فکر ہو جائے گا اور دعا میں آپ کی محبت مانگے گا۔ اور آپ نے تو ہمیشہ میری خاموش باتوں کو بھی سمجھا ہے، آپ کو تو کبھی وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ جیسی محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میرے پیارے اللہ، جب کوئی مجھے سننے والا نہیں تھا تب آپ سنتے تھے مجھے، جب مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں تھا تب آپ سمجھتے تھے مجھے، جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا تب آپ نے ساتھ دیا میرا۔ اللہ کو بتاؤ میں ٹھیک نہیں ہوں، میں بہت درد محسوس کر رہی ہوں، میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہی ہوں، مجھے تھام لیں، سنبھال لیں میرے اللہ۔ جس معجزے کی میں آپ سے امید لگائے بیٹھی ہوں اس کو کر دیجئے، بے شک آپ ہی قادر ہیں میری دعا پر کن فرما کر
مجھے سکون دے دیں۔ میری خواہش بہت چھوٹی ہے، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ میرے ساتھ نرمی کے معاملات فرما کر میری ادھوری دعاؤں کو پورا کر دیں۔ بے شک آپ بہت مہربان سننے والے ہیں، میری پریشانی دور کر دیں۔ اور پھر ایک دن آئے گا، ہر فکر و غم سے تمہارا دل آزاد کر دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جو تم سے دور ہو گیا، اس کو بہترین بنا کر واپس دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تم جان ہی نہیں پاؤ گے اور وہ ہر بند دروازہ کھول دے گا۔ اور ایک دن آئے گا تمہاری ہر دعا کو قبولیت کا رنگ دے دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تمہاری ہر شب کی تڑپتی پکار کا جواب دے دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تمہارے دل کو سکون کا کلمہ سنا دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا وہ ایسے نوازے گا کہ جھولی بھر دی جائے گی۔ اور ایک دن آئے گا تمہارے ہر آنسو کے بعد صبر کا صلہ لکھ دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تمہاری بے بسی کے آگے اختتام لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔